بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سخت گرمی میں بھی میری نوکرانی گرم چادر اوڑھ کر آتی تھی اور جب میرے کمرے کی صفائی کرتی تو اندر سے کنڈی لگا لیتی، اور کافی دیر بعد جب کمرے سے باہر نکلتی ہے تو کہتی باجی آپ کے کمرے میں بہت گند تھا جس کو صاف کرتے کرتے میں تھک گئی ہوں۔ جب شوہر سے شکایت کرتی وہ کہتے ایسی غلطی ہرگز مت کرنا، اتنے کم پیسوں میں کوئی کام والی پھر نہیں ملے گی۔ مجھے کچھ شک ہوا، ایک دن کام والی کو جلد چھٹی دے کر خود اس جیسی چادر اوڑھ کر کمرے میں صفائی کرنے گئی تو کچھ ہی لمحوں بعد میری روح لرز گئی۔ جب مجھے اپنی کام والی مشکوک لگتی تھی دل کرتا تھا اسے کام سے نکال دوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی جب میں نے انہیں اپنی پریشانی کے متعلق بتایا۔ وہ ایک دم سے چونک گئے اور بولے کیوں بیٹھے بٹھائے تمہیں اس عورت کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے؟ ایک تو میں تمہاری اس عادت سے بہت تنگ ہوں، تم ہر وقت کسی نہ کسی کی ٹوہ میں لگی رہتی ہو، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اتنا کہہ کر میرے شوہر سیف اٹھے اور چائے پیے بنا ہی کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں کرسی پر ہکا بکا ہی رہ گئی۔ سیف نے کبھی اس لہجے میں میرے ساتھ بات نہیں کی تھی، وہ تو بہت نرم مزاج انسان تھے، میرے ہر مسئلے کو وہ چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ مجھے ان سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہ تھی۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میرا دل کیا کہ ابھی اپنی نوکرانی کو فون کر کے کہوں کہ کل سے تم کام پر نہ آنا، اور پھر سیف کا سوچ کر میں نے اپنے غصے کو پی لیا اور اپنا فیصلہ ترک کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سیف مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے فی الحال اس بات کو چھوڑ دیا۔ میں کچن میں جا کر رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ کھانا تیار ہو گیا۔ میں سیف کو کمرے سے بلانے چلی تھی، مجھے لگا کہ اب وہ اپنے رویے سے شرمندگی کا اظہار کریں گے، مگر ان کا مزاج تو برہم تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آئے اور کوئی بات کیے بغیر کھانا کھایا، دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب میں کچن سمیٹ کر واپس کمرے میں گئی تو سیف سو چکے تھے۔ اس بات پر حیران تھی کہ انہوں نے اس ذرا سی بات پر اتنی برہمی کا اظہار کیوں کیا۔ اگلے روز جب کام والی زلیخا آئی تو سب سے پہلے میرے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی۔ میں باہر کھڑی گھورتی رہ گئی۔ زلیخا نے 20 دن پہلے ہی میرے گھر میں صفائی کا کام شروع کیا تھا۔ وہ بہت کم پیسوں میں مان گئی تھی۔ وہ تھی تو بہت اچھی لڑکی، مگر مجھے یہ کمرہ اندر سے بند کرنے والی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ میں نے اسے 2-3 بار منع کیا تھا، مگر وہ بولی باجی میں سب گھروں میں ایسے ہی کام کرتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں چپ کر جاتی تھی۔ جب وہ کمرے میں صفائی کر کے آئی تو بڑی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، تو مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی ہر روز پورا گھنٹہ لگا کر آپ کے کمرے کی صفائی کرتی ہوں اور تھک جاتی ہوں۔ میں کچن میں چلی گئی اور کچن میں کھڑی زلیخا کی حرکتوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ چند منٹ آرام کے بعد اٹھ گئی اور اس نے لانچ کی صفائی شروع کر دی۔ اتنی دیر میں ہی سیف آ گئے۔ سیف کے آتے ہی زلیخا نے جھاڑو لگانا چھوڑ دیا اور ان کو دیکھنے لگی۔
سیف نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب زلیخا بلی کی طرح دبے پاؤں لانچ میں چکر پر چکر لگانے لگی تھی۔ پھر اس نے ارد گرد دیکھا، جب میں نظر نہ آئی تو وہ میرے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر کچھ سوچ کر پیچھے ہٹ گئی اور جلدی جلدی لانچ کی صفائی کر کے مجھے خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ زلیخا کے جاتے ہی سیف کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ تھامے اور گجرے پہنا دیے۔ ان کا موڈ بہت اچھا تھا اور پھر بولے، بیگم جلدی سے کھانا لگا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ہم دونوں نے بہت خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا۔ میں سیف کی جانب سے تو پرسکون ہو گئی تھی، مگر زلیخا کی جانب سے دل بہت پریشان تھا۔ دل میں ایک بوجھ سا تھا، نہ جانے وہ کس ارادے سے میرے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زلیخا کے متعلق کوئی بات بھی سیف سے نہیں کروں گی۔ میں پہلے اس کی نیت جان لوں، پھر کوئی فیصلہ کروں گی۔ اگلے دن زلیخا گھر داخل ہوئی۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی جس میں وہ مکمل چھپی ہوئی تھی، تو میں بولی، زلیخا اتنی تو گرمی ہے، تم یہ شال اوڑھنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اگر تمہارے پاس کوئی اور چادر نہیں ہے تو میں تمہیں اپنی چادر دے دیتی ہوں۔ اس کی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ وہ بولی، باجی یہ چادر بہت قیمتی ہے، یہ کسی کی محبت کی نشانی ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر میں آپ کی چادر لے لوں تو کیا میرے بخت آپ جیسے ہو جائیں گے؟ نہیں نا، تو پھر اس ادلا بدلی کا کیا فائدہ؟ تو پھر وہ میرے اگلے سوال سے بچنے کے لیے جلدی سے میرے کمرے میں جانے لگی، تو مجھے لگا جیسے چادر کے نیچے اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے۔ کیا تھا میں دیکھ نہ پائی، مگر مجھے شک میں ضرور ڈال گئی۔ میرے سوچتے سوچتے زلیخا میرے کمرے کو کنڈی لگا کر اندر سے بند کر چکی تھی۔ سیف کام سے لوٹ آئے۔ وہ مجھے یوں پریشان دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ میں زبردستی مسکرا کر بولی، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں زلیخا کمرے کو کھول کر باہر نکل آئی اور ہم دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر جلدی سے لانچ کی صفائی کرنے لگی۔ سیف کمرے میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں گئی، مگر میرے جانے سے پہلے انہوں نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں باہر کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ زلیخا اپنا کام جلدی سے نپٹا کر سیف کے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا کہ زلیخا جب کمرے میں صفائی کر کے باہر نکلتی ہے تو میں کمرے میں دیکھتی بھی نہیں، اور پھر سیف آتے ہی کمرے میں چلے جاتے ہیں اور منہ دھو کر باہر نکل آتے ہیں۔ مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا، میں نے اتنی بڑی بات کیسے نظر انداز کر دی۔ سیف کمرے سے باہر نکلے تو میں نے خود کو نارمل ہی ظاہر کیا، مگر اندر سے میرا دل آندھی اور طوفان کی زد میں تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ سیف ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے، لیکن میرا دل تو کسی چیز میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ مجھے اپنا گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا
کہ میں اس مسئلے کو حل کر کے ہی رہوں گی۔ اب اگلی شام جب زلیخا میرے گھر کام کے لیے آئی تو میں نے اسے بولا کہ تم میرے گھر صفائی کا وقت تبدیل کر لو، تم 2 سے 5 بجے تک میرے گھر کا کام کر کے جایا کرو۔ زلیخا مسکرا کر بولی، باجی ایسا ممکن نہیں، اس ٹائم تو میں میجر اصغر کے گھر کا کام کرتی ہوں۔ میں نے اسے پھر کہا کہ تم وقت تبدیل کر لو، میجر اصغر کے گھر کا کام شام کے وقت کر لیا کرنا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، باجی اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں کر دیتی، آپ میری جگہ کسی اور ملازمہ کو رکھنا چاہتی ہیں تو دیکھ لیں، آپ کو جیسا مناسب لگے۔ میں چپ کر کے کھڑی اور زلیخا کی باتیں سنتی رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زلیخا جیسی کام والی کو میں محض غلط فہمی کی وجہ سے ہی جانے دوں، اس لیے میں نے سوچا پہلے معاملے کی اچھی طرح تحقیق کر لوں۔ زلیخا ایک بار پھر سے میرے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی۔ میں لانچ میں بیٹھی اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتی رہی۔ اتنی دیر میں سیف بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ زلیخا صفائی کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ آج سیف جیسے ہی کمرے میں جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی۔ پورا کمرہ سبانی حلوے کی مہک سے معطر ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھوں سے حیرت بھرے لہجے سے سیف کی طرف دیکھا تو وہ بولے، آفس میں ایک کلیگ میرے لیے گھر سے حلوہ بنوا کر لایا تھا۔ میں نے جواب میں سر ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بوندوں کی مانند ٹپکنے لگے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ حلوہ سیف کے لیے زلیخا ہی لائی تھی، کیونکہ سیف جب گھر آئے تو ان کے ہاتھ خالی تھے۔ سیف نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ ایک جھوٹ کا مطلب میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹوں کا راز کھول دیتا ہے اور پھر انسان ساری زندگی جھوٹ بولتے ہی گزار دیتا ہے۔ سیف کو سبحانی حلوہ بہت پسند تھا۔ اس کے متعلق صرف اور صرف میں جانتی تھی یا پھر میرے سسرالی جانتے تھے۔ پھر ایک کام والی کو میرے شوہر کی پسند اور ناپسند کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے دیکھا کہ سیف میری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس قسم کے حالات میں کیسا ری ایکٹ کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے مسکراہٹ کا ہی سہارا لیا۔ سیف کچن میں آئے اور مجھے ایسے بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ بولے، کیا بات ہے، تم آج بجھی بجھی سی لگ رہی ہو؟ میں نے کہا، میرے سر میں درد ہے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میرے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا اور وہ واپس کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں تازہ ہوا کھانے لان میں آ گئی۔ آج دل بہت گھبرا رہا تھا، آنسو خود بخود گرتے چلے جا رہے تھے، اور پھر میں اپنے کمرے میں آئی، نیند کی گولی کھائی اور سو گئی۔ صبح اٹھے اور سیف مجھ سے پوچھ کر گئے تھے کہ اگر طبیعت بہتر نہیں ہوئی تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں اب بہتر ہوں، آپ آفس چلے جائیں، اور وہ آفس چلے گئے۔ سیف آفس چلے گئے
تو میں نے میجر صاحب کے گھر کی راہ لی۔ میجر صاحب کا گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ ابھی زلیخا ان کے گھر کام کرنے نہیں گئی تھی، اس لیے میں نے اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہی۔ میں میجر اصغر کے گھر گئی تو مسز اصغر نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں بولی، مجھے زلیخا پر بہت ترس آتا ہے، وہ اتنی گرمی میں گرم شال اوڑھ کر آتی ہے، کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دیں۔ مسز اصغر میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، زلیخا تو ہمارے گھر دوپٹے میں آتی ہے، اس نے تو سردیوں میں بھی کبھی گرم شال نہیں اوڑھی۔ میں جان گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب مسز اصغر سے کیا بات کروں۔ پھر میں بولی، زلیخا کو تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ تو بیڈ روم کی صفائی کرتے ہوئے اندر سے کنڈی لگا لیتی ہے۔ مسز اصغر حیران رہ گئی، پھر بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی، ٹھیک ہے، ہمیں ملازموں کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، مگر ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی کسی کام والی کو ہرگز یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے بیڈ روم کی اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرے، بلکہ میں تو ایسی ملازمہ کو کام ہی سے نکال دوں گی۔ میں نے مسز اصغر سے کہا کہ مجھے تو زلیخا نے یہی بتایا کہ وہ سب گھروں میں ایسے ہی کنڈی لگا کر صفائی کرتی ہے۔ مسز اصغر کا کہکا فضا میں گونج اٹھا، پھر وہ بولی، آپ بہت معصوم ہیں، میں جانتی تھی انہوں نے بیوقوف کی جگہ معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ مسز اصغر کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ شام ہوئی تو زلیخا خود کو گرم چادر میں چھپا کر ہمارے گھر آن پہنچی اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی آئی تھی کہ سیف بھی آفس سے لوٹ آئے۔ میں کچن کے پاس کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں سیف غصے میں بولے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلی جاؤ، مجھے سکون سے جینے دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ زلیخا رونے لگی اور بولی، اس بھری کائنات میں میرا سہارا صرف اور صرف آپ ہی ہو، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے اپنا نام، اپنی شناخت دے دیجئے، نہیں تو میں آپ کی حقیقت آپ کی بیوی کے سامنے لے آؤں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اتنا کہا اور زلیخا لانچ کی صفائی کیے بنا ہی میرے گھر سے چلی گئی۔ میں تو زلیخا کے الفاظ پر ہی حیران رہ گئی کہ اس کے پاس سیف کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے یہ سیف کو ڈرا دھمکا رہی تھی۔ پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجئے؟ یہ سب باتیں کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میں نے سیف کو کھانے پر بلایا تو انہوں نے مجھے بری طرح سے جھونک دیا۔ وہ بولے، کیسی عورت ہو تم جو گھر کا کام ہی نہیں کر سکتی؟ گھر میں ہم دو ہی تو افراد ہیں، مگر تم دو لوگوں کا کام کرنے میں بھی ناکام رہی ہو اور بھانت بھانت کی نوکرانیوں کو گھر میں بلا لیتی ہو۔ وہ اتنا کہہ کر لان میں چلے گئے۔ میں کمرے میں آئی
تو حلوے کی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ آج شاید سیف حلوہ چھپانا بھول گئے تھے، یا پھر انہوں نے اس چیز کا تردد ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ سیف بڑی پریشانی کی حالت میں یہاں وہاں پھر رہے تھے۔ میں تو خود حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں کیسے ساری حقیقت سامنے لاؤں۔ مجھے رہ رہ کر زلیخا پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں حالات سے اس قدر مجبور تھی کہ میں سیف سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو لاچار پایا، اس لیے میں نے سیف کی والدہ کی مدد لینے کی ٹھان لی۔ وہ دور دراز گاؤں میں رہتی تھیں، جبکہ ہم دونوں میاں بیوی سیف کی جاب کی وجہ سے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو فون کر کے کہا کہ میرا گھر اجڑنے والا ہے، آپ آ کر میرے آشیانے کو بکھرنے سے بچا لیں۔ میری ساس بڑی ہی بھلا مانس خاتون تھی۔ وہ اگلے ہی دن اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر ہمارے گھر آ گئیں۔ سیف اپنی والدہ کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ وہ بولے، شہر کی رہائش بہت مہنگی ہے، آپ شہر کیوں آئی ہیں؟ میں پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، اب 2 لوگوں کا کھانا اضافی بنانا پڑے گا تو میرے بجٹ پر بہت برا اثر پڑے گا۔ سیف کی یہ باتیں سن کر میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سیف کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بولے، تم ہم دونوں ماں بیٹے کے معاملے سے دور رہو۔ میں پھر چپ کر گئی، جبکہ میرے دیور نے سامان اٹھایا اور بولا، امی آ جائیں، ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، ہمیں نہیں رہنا اس مہنگائی کے بڑے شہر میں۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاتھ جوڑ کر رکنے کی التجا کی، جبکہ میرا دیور اس قدر خفا ہو چکا تھا کہ وہ میرے 1000 بار کہنے پر بھی نہ رکا۔ الٹا سیف مجھے ہی ڈانٹ رہے تھے کہ تم اسے جانے دو، مت روکو۔ دیور چلا گیا۔ ساس پریشان تھی، انہیں توقع نہیں تھی کہ ان کا سب سے چہیتا بیٹا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ سیف غصے میں باہر چلے گئے۔ میں نے اپنی ساس کو ساری بات بتا دی۔ میں ان سے بولی کہ سیف کچھ بدل گئے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بڑا مان کر بلایا تاکہ آپ ہم دونوں میں ساری رنجشیں ختم کر دیں۔ شام ہوئی تو میں زلیخا کا انتظار کرنے لگی۔ اپنی ساس کو زلیخا کے متعلق پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ وقت گزر رہا تھا مگر زلیخا گھر نہیں آئی۔ میں نے سیف سے بات کی کہ اب مہمان آئے ہیں، گھر کا کام بڑھ گیا ہے، مگر زلیخا آج آئی ہی نہیں۔ سیف کرخت لہجے میں بولے کہ میں اسے کام سے نکال چکا ہوں، آج کے بعد وہ کام پر نہیں آئے گی۔ تم جو مفت خوروں کو گھر میں دعوت دے کر بیٹھی ہو، پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں سیف کے جواب پر دنگ سی رہ گئی۔ وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھے، ان کی شخصیت تو اتنی اجلی تھی کہ مجھے ان کی طرف دیکھ کر روشنی ملتی تھی۔ اب وہ کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ میری ساس زلیخا سے مل کر ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ آخر کیا کیا جائے۔ بس پھر جو ذہن میں آیا میں نے وہی کر دیا۔
اگلے ہی دن میں مسز اصغر کے گھر جا کر بیٹھ گئی۔ مقررہ وقت پر جب زلیخا وہاں پہنچی تو مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں بولی، زلیخا شکر ہے آج تم نے گرم شال نہیں لی ہوئی، دیکھو تو سورج آگ برسا رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے معذرت کی کہ سیف نے تمہیں غلط کہا ہے کہ ہمیں کام والی کی ضرورت نہیں رہی، اب تو گھر میں مہمان آئے ہیں، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، آج تم ہمارے گھر کام پر ضرور آنا۔ سیف بھی اپنے الفاظ پر معذرت کر رہے تھے۔ میں نے نوٹس کیا ایک دم سے زلیخا کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ شام ہوئی، زلیخا اپنی گرم چادر اوڑھے ہمارے گھر پہنچ گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے نقاب کر رکھا تھا۔ مجھے زلیخا کے چوچلے دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، مسز اصغر کے ہاں تو تم دوپٹے میں چلی جاتی ہو، مگر ہمارے گھر آنے کے لیے اب تم نقاب کرنے لگی ہو؟ تو وہ ہنستی ہوئی بولی، باجی آپ نے ہی تو کہا تھا گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اسی لیے پردہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، اس پردے کی کوئی ضرورت نہیں، مہمان صرف ایک ہی ہے اور وہ بھی میری ساس ہے۔ زلیخا سر ہلا کر میرے کمرے میں چلی گئی۔ آج اس نے معمول سے زیادہ دیر لگا دی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو باہر لان میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ میں نے انہیں کہا، اگر سیف باہر آ گئے آپ انہیں کمرے میں نہ آنے دیجیے گا، انہیں کسی نہ کسی طرح باتوں میں لگا لینا۔ میری ساس ہر ممکن طور پر میری مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے سیف کا 3 پیس سوٹ پہن لیا۔ وہ سوٹ میں نے زلیخا کے آنے سے پہلے ہی اپنی ساس کے کمرے میں چھپا دیا تھا۔ میں وہ سوٹ پہن کر کمرے کے باہر کھڑی ہو چکی تھی۔ میرا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے زلیخا مجھے پہچان نہ پائی۔ وہ بولی تو اس کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بولی، سیف آپ کی امی آ گئی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے مل لوں۔ اتنی ہی دیر میں سیف لانچ میں داخل ہو گئے اور ان کے پیچھے پیچھے میری ساس بھی تھی، جو سیف کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے ہی میری ساس کی نظر زلیخا پر پڑی تو وہ سختے میں آ گئی۔ میری ساس نے غصے سے رخ پھیر لیا۔ میں نے کہا، زلیخا آج تم مجھے اپنی حقیقت بتا ہی دو۔ زلیخا زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بولی، باجی میں ایک بہت ہی محترم گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میرے والد کے نام کا ڈھنکا بجتا تھا، لیکن میں اپنے باپ کی پگڑی سنبھال نہیں پائی، حالانکہ میرے باپ نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو ہمارے خاندان میں کسی اور باپ نے نہیں کیا تھا۔ میرے والد مجھے شہر کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ مجھے اپنے ہی باپ کے ڈرائیور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہ تو ہماری برادری کا تھا اور نہ ہی ہماری برابری کا، اس لیے میں جانتی تھی یہ شادی ناممکن ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا بھی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس مرد سے بھاگ کر شادی کر لی۔ باپ کی بد دعا مجھے لگ گئی، اس لیے سکھ تو مجھ سے چھن ہی گئے تھے۔
میرا شوہر ایک نمبر کا نکما نکلا۔ وہ کوئی کام کرتا ہی نہ تھا۔ وہ 3 دن کام پر جاتا اور 4 دن گھر بیٹھا رہتا۔ پہل تو ہمارا گزارا ہوتا رہا، مگر پھر جب اولاد ہو گئی تو مجھے ہی ہمت کرنی پڑی۔ مجھے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ملازمت کرنی پڑی، اور پھر یوں میں آپ کے گھر آئی تو سیف کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ سیف میرا ہی حقیقی بھائی نکلا۔ سیف نے مجھے کہا تھا کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں اور آپ کو کچھ نہ بتاؤں۔ میں سیف کی سگی بہن ہوں، لیکن میں نے بڑے سالوں بعد اپنا سگا دیکھا تھا۔ یہ دنیا بڑی ہی بے رحم ہے۔ اس دنیا میں اپنے خونی رشتے سایہ دار شجر کی مانند ہوتے ہیں۔ میں نے سیف کو منانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں ہر روز وہ گرم شال اس لیے پہن کر آتی تھی کیونکہ وہ میرے بھائی سیف نے مجھے سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ میں ایک خاص طرز کا حلوہ بھی بنا کر لاتی تھی، کیونکہ سیف میرے ہاتھ سے بنا ہوا حلوہ بڑے شوق سے کھاتے تھے، اور میں آپ کے بیڈ روم کو اندر سے کنڈی لگا کر اس لیے صفائی کرتی تھی کیونکہ میں وہ حلوہ چھپا کر کھڑکی کے پردے کے پیچھے رکھ دیتی تھی، اور ہر روز آپ کے کمرے میں ہی معافی نامہ لکھتی تھی، مگر سیف مجھے معاف کرنے کی بجائے گھر سے بھگانا چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا تھا کہ میں ان سے کہتی تھی کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں باجی کو بتا دوں گی میں آپ کی سگی بہن ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو یہ سب پتہ چلے اور آپ بھائی کو چھوڑ کر چلی جائیں، اس لیے یہ سب مشکوک حرکتیں مجھ سے سرزد ہوتی رہیں۔ زلیخا اپنی ساری داستان سنا کر رونے لگیں۔ وہ کہتی جا رہی تھیں کہ ابو کو دکھ دے کر میں بھی تو خوش نہیں رہ پائی۔ میرے باپ کا نام خراب ہوا، مجھ سے خونی رشتے جدا ہوئے، شوہر نے بھی تو آنکھیں بدل لی تھیں، اور وہ لڑکی جس کے آگے پیچھے ملازمائیں پھرتی تھیں وہ اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کے لیے ملازمہ بن گئی۔ میری ساس سے اپنی بیٹی کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے زلیخا کو فوراً گلے سے لگا لیا۔ سیف بولے، امی میں جانتا تھا آپ اپنی بیٹی سے خفا نہیں رہ پائیں گی، اس لیے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا تاکہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں اور آپ زلیخا کو نہ دیکھیں۔ میں آگے بڑھ کر بولی، سیف ماں کا دل کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ زلیخا اپنے حصے کی سزا بھگت چکی ہے، اب آپ بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے معاف کر دیں۔ سیف کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے زلیخا کو معاف کر دیا، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی لڑکیاں پیار محبت کے نام پر بیوقوف بنائی جاتی ہیں، کبھی کوٹھوں پر لا کر فروخت کر دی جاتی ہیں، اور کبھی ساری زندگی سسک سسک کر جیتی رہتی ہیں، اپنے رشتوں کو یاد کر کے آہیں بھرتی رہتی ہیں۔ کاش لڑکیاں اب ہی سنبھل جائیں۔ جو لڑکا اسے گھر سے بھگانے کی بات کرتا ہے، کیا وہ کبھی اس عورت کی حفاظت کر پائے گا؟
फैसला आपका है, बहुत ही सोच समझ कर करें। आपके वालिदैन, आपके बहन भाई आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, इन्हें गलत मत समझें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए। हो सकता है इस वीडियो के देखने सुनने से किसी बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।